محترم جناب پروفیسر محمد شعیب فاضل عثمانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم علماء اکرام، سفینہ حق کے ہم سفروں، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی پہچان، آپ کا اسٹیٹس بیان کرتے ہوئے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ مقام پوری امت میں کسی کو بھی حاصل نہیں، صرف اور صرف یہ مقام اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ دنیا میں مختلف لیڈر پیدا ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ رہنمائی کے دعوے دار ہر دور میں رہے ہیں، قومی بنیادوں پر، ملکی بنیادوں پر، مذہب، فرقے، دین کی بنیاد پر، لیکن ان میں سے کسی کا بھی یہ مقام نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ بہت زیادہ ہوتا ہے تو لیڈر کی چند باتیں مان لی جاتی ہیں، بہت زیادہ ہوا۔ کوئی زیادہ اپنے لیڈر سے محبت کرتا ہے تو اس کا ظاہری شکل و صورت کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس نے کوئی بال کی کٹنگ اختیار کی تو وہ اختیار کر لی، کوئی اس نے ٹوپی نئی طریقے سے پہن لی، کسی نے پگڑی کا کوئی رنگ بنا لیا، لوگ اس کے پیچھے چلتے، اور چند دن گزرتے ہیں اور وہ لیڈر اور وہ سارا اس کا جو بنایا ہوا کھڑاک ہوتا ہے نا، دھوکہ ہوتا ہے، وہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ کی صرف بات مان لی جائے۔ دنیا میں لیڈروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا، اس کی چند باتیں مان لی جاتی ہیں اور پوری زندگی اس کے خلاف ہو۔ وہ نہ لیڈر اس کام کا ہوتا ہے اور نہ پیچھے چلنے والے اس کے متحمل ہوتے ہیں کہ اس کی بات کو اس طرح مانا جائے کہ اس کی پوری زندگی کو مان لیا جائے۔ قرآن حکیم نے یہ نہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے وہ لے لو، یہ نہیں کہا، پوری زندگی میں نمونہ ہے۔
جو کہیں وہ بھی لو، جو کریں وہ بھی لو، اور جس پر خاموش ہو جائیں وہ بھی لے لو۔ اس لیے فرمایا تمہارے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں نمونہ ہے، مراد نبوت کی زندگی۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ہم عقائد کی، کچھ عبادات کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کر لیں اور اس کے بعد معاملات، اخلاقیات، سیاست، معیشت، معاشرت یہ ہم کہیں اور سے ادھار لیتے پھریں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لقد کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل لائف۔ اس کے علاوہ کسی کائنات میں اور کسی کا یہ سٹیٹس ہے ہی نہیں، یہ مقام ہے ہی نہیں کہ وہ جب بولے اس کی بات دلیل ہو، کرے کچھ اس کی بات دلیل ہو، وہ خاموش ہو جائے اس کی بات دلیل ہو۔ اب یہ سیرت النبی کانفرنس رکھنا تو بڑا عظمت کا کام ہوا نا، کہ اس ہستی کی سیرت کو ہم بیان کریں، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، جس کا یہ مقام ہے کہ وہ بولے تو بھی دین، خاموش رہے تو بھی دین، کرے تو بھی دین، چلے تو بھی دین، لیٹے تو بھی دین، اٹھے تو بھی دین، سوئے تو بھی دین، بیدار ہو تو بھی دین، کھائے تو بھی دین، دسترخوان سے اٹھ جائے تو بھی دین، افطار کرے تو بھی دین، سحری کرے تو بھی دین، روزہ رکھے تو بھی دین۔ یہ مقام تو صرف ایک ہے، باقی سب سے ہم دلیل پوچھ سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت، وہ کوئی بات کہیں ہمیں حق ہے، ہم کہیں امام صاحب آپ کا مقام سر آنکھوں پر، دلیل دیجئے۔ ان کے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کوئی بات کہیں ہمیں حق ہے، ہم کہیں یہ کیسے کہہ رہے ہیں، دلیل کیا ہے۔ ان کے استاد امام مالک کہیں ہم دلیل پوچھنے کے حقدار ہیں۔ ان کے ہم اثر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں ہمیں حق ہے۔ صحابہ میں سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ میں اختلاف ہو رہا ہے، دلیل کس کے پاس ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مسئلے میں ایک طرف ہے، اختلاف ہو رہا ہے۔ کیا اختلاف ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے کہہ دے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی میں اس کو ماروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ امت میں دوسرے نمبر کا ولی، لیکن سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ آتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، وہ نہیں سنتے، جاتے ہیں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً موت آ گئی، قد ماتا۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے اس کو موت نہیں آئی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کے بعد یہ نہیں کہا یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، دلیل میرے پاس یہ کہ میں کہہ رہا ہوں ابوبکر کی بات ہے، کہا نہیں، ثم تلاوہ، پھر تلاوت کرنی شروع کر دی، وہی قرآن حکیم کی آیات، دلیل پیش کر دی کہ دلیل کیا ہے؟ میری بات نہیں، دلیل ہے اللہ کی کتاب۔ دوسرا اختلاف شروع ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے، تدفین کہاں کی جائے، اختلاف، کوئی کچھ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نبی جہاں وفات پاتا ہے، جہاں اس کی روح قبض ہوتی ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اب دوسرا ماخذ بتا دیا، پہلا ماخذ قرآن بتا دیا، اس کے بعد کہا دیکھو ایک اور ماخذ بھی ہے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ سب نے کہا خاموش۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا میں یہ کہہ رہا ہوں، تو ان کے سر جھکتے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے۔ اللہ کی بات آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، تو اب دلیل کی ضرورت نہیں۔
تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ سیرت النبی کے پروگرام رکھنا بڑا اعلیٰ مقصد ہے، لیکن اس اعلیٰ مقصد کو ہم اچیو کرنے کے لیے، اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے کتنے مخلص ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کی بات مجھے تو اپنی قبر میں جانا ہے، سب سے مجھے اس کی فکر کرنی ہے نا۔ سب سے پہلے میں اپنے نفس کو کہوں کہ یہ بتا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کر رہا ہے۔ اب اس پر عمل کرنے کے لیے پہلے ایک چیز اور ضروری ہے، وہ ہے علم ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہونا۔ جب علم ہوگا تو آپ عمل کریں گے، صحیح علم ہوگا صحیح عمل کریں گے، غلط علم ہوگا غلط عمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو کھنگالنا پڑے گا۔ اس اعتبار سے یہ امت مسلمہ جتنی بھی ماضی کی امتیں، اس میں سب سے بڑھ کر یہ خوش نصیب ہے، بہترین بخت والی ہے، قسمت والی ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کے نبی کی کتاب قرآن حکیم اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے۔ دونوں چیزیں محفوظ، کتاب بھی محفوظ اور صاحب کتاب کی زندگی سیرت بھی محفوظ، اور محفوظ بھی ایسے معتبر ذرائع سے کہ اپنے نہیں پرائے بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ ماننے کی بات ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے مسلمانوں نے وہ تگ و دو کی ہے، وہ محنتیں کی ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو محفوظ کرنے والے لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں محفوظ کی ہیں انہوں نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو ہم نے محفوظ کیا کہ یہ آیت صحیح تھے یا غلط تھے، جھوٹے تھے یا سچے تھے، عادل تھے یا خائن تھے، یہ ہم نے محفوظ کیا۔ یہ ولیم میور بہت بڑا مستشرق ہے، مسلمانوں کا علمی اعتبار سے بہت بڑا دشمن ہے، وہ کہتا ہے اس پر مسلمان جتنا فخر کریں کہ یہ اسماء اور رجال کا یہ علم انہوں نے حدیث کی بنیاد پر بنایا، اس پر جتنا فخر کریں۔ اس اعتبار سے سب سے بہترین اگر کوئی امت ہے وہی امت مسلمہ ہے، لیکن اس اعتبار سے یہ بڑی بد نصیب ہے کہ اس کے پاس اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن راستہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم، میں نے چھوڑا تمہارے درمیان دو چیزوں کو، وہ دو چیزیں ہی بتا دی، اور فرمایا ایسے نہیں چھوڑ دیا تمہارے کو، ترکتکم علی البیضاء، تم کو روشن راستے پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں ایسی روشن ہیں جیسے دن روشن ہوتا ہے۔ اب ایسا روشن راستہ ہو اور یہ امت مسلمہ جناب جو ہے نا پگڈنڈیوں کے اندر دھکے کھا رہی ہو۔ ابھی ایک صاحب، میرے پاس تو ایسا سادہ سا موبائل ہوتا ہے، ایک صاحب نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی، ساتھی تھے، کیا کہ یہ دیکھے صاحب، میں نے کہا دکھائیے جناب۔ تو پنجاب کے غالباً کسی علاقے کی وہ تھی، اس میں قبر کوئی مٹی ہٹا رہے ہیں اور نیچے سے ایک جناب جو ہے نا وہ پلاسٹک کی بہت بڑی شیٹ نکلتی ہے، پھر اس کے اندر سے شٹرنگ کے تختے نکلتے ہیں، نیچے ایک بڑا سا جناب جو ہے نا کمرہ ہے، اس کے اندر پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آوازیں پیر صاحب کے سوال کرتے ہیں قبر کے اندر اور یہ جواب دیتا ہے اور ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہے۔ وہ پنجابی کہتا ہے سرکار ذرا باہر آؤ جی، وہ اٹھاتا ہے۔ میں نے اس پروفیسر سے کہا، ایک کالج کے وہ پرنسپل ہیں، میں نے کہا سر 2021 میں یہ جہالت ہے، 2021 میں یہ اس قوم کی جہالت ہے جس کے پاس قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے۔ ہمیں تو آپ عوابی کہہ کے جان چھڑا لیتے ہو نا، اس جہالت کو کیا کہو گے؟ کہیں گے اس سے بڑی اور کیا جہالت ہوگی کہ 2021 گزر رہا ہے اور اس کے اندر پیر دو نمبر ہی کر کے جعلی جناب جو ہے نا اندر دفن ہو گیا ہے اور وہاں سے سوالات کے جوابات۔ اور جس قوم کے اندر، جس امت کے اندر یہ زندہ کتاب موجود ہے قرآن حکیم،
الحمد کے لے کے الف سے والناس کے سین تک محفوظ، اور اس کی گمراہی وہ کہ شاید کسی کی بھی ایسی گمراہی نہ ہو. تو ہم نصیب ہیں کہ نہیں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانا نہیں ہے. آپ کی سیرت سے ہم کوسوں دور چلے گئے. بعض اوقات جدید تعلیم یافتہ طبقے کے طلبہ میرے پاس آتے ہیں، جب میں ان کے سامنے قرآن کی آیات رکھتا ہوں، پیش کرتا ہوں، ان کا ترجمہ احادیث رکھتا ہوں، تو پکار اٹھتے ہیں کہ سر یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے ہمارے لیے اترا ہے قرآن. آپ کہتے ہیں 1500 سال پہلے اترا، یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے ہمیں اپیل کر رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے، ہمیں آواز دے رہا ہے. لیکن یہ تو الماریوں کے اندر بند ہے نا. یہ سیرت کی کتابیں تو الماریوں کے اندر بہترین لائبریری ہوگی، اس کے اندر بند پڑی ہیں، اس کے اوپر گرد پڑ رہی ہوتی ہے، کوئی اٹھاتا نہیں. ہم میں سے یہاں کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنوں کے گھروں میں سیرت کی کتاب سرے سے ہوئی کی نہیں. بہترین سیرت کی کتابیں موجود ہیں، اردو زبانیں موجود ہیں، پڑھنے والا نہیں ہے کوئی. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز معلوم نہیں ہے. ہاں کرکٹر کے پورا ریکارڈ ان کو معلوم ہے، ایکٹروں کا پورا ریکارڈ معلوم ہے کہ کس نے کہاں کون سا گانا کب گایا تھا، یہ سب معلوم ہے. لیڈروں کی ایک ایک چیز معلوم ہے. یہ 2 نمبر کے جعلی، مصنوعی، دھوکے باز فنکار جن لیڈروں کے متعلق سب کچھ معلوم ہے. اس کے اوپر اگر آپ اعتراض کر دیں اس کے جعلی لیڈر پہ، تو اس کے دفاع کے لیے اس کے پاس سارے علم، سارے دلائل موجود ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات ہو، کہتا ہے یار یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، مولوی جانے، قرآن جانے، حدیث جانے، ہمارا اس سے کیا تعلق. ہم بہت زیادہ یہ احسان کر دیتے ہیں کہ 8 دن کے بعد 2 رکعت نماز جمعہ پڑھ کے چپل اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بس. تو یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری زندگیوں میں آئے گی کیسے؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں، مجھے اپنے باپ کے متعلق اتنی معلومات نہیں ہے جتنی مجھے اپنے رسول کے متعلق معلومات ہے. کیونکہ باپ کو جب میں نے دیکھا ہوگا تو میں شعور کی زندگی میں آ گیا ہوں گا. اب اس سے پہلے باپ نے 30-40 سال جو کام کیا مجھ کو کون بتائے گا؟ ہر انسان بچپن میں غلطیاں کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، غلط کام کر دیتا ہے، مختلف قسم کی غلطیاں کرتا ہے. وہ مجھے کون بتائے گا؟ سب پردے ڈالیں گے نا اس پر، سب پردے ڈالیں گے. مجھے وہ چیزیں نہیں معلوم ہو سکتی. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجھے ایک ایک چیز معلوم ہے. آپ سوتے کیسے تھے؟ آپ رات کی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ آپ دیکھیں، بخاری کی بھی روایت ہے، مسلم کی بھی روایت ہے، اور مسند ابو یعلا کے اندر بھی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ کو میرے والد عباس رضی اللہ عنہ کا یہ الفاظ ہیں ابو یعلا کے اندر. وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے والد نے کہا کہ بت بآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے ساتھ رات گزارو. آل سے مراد کیا ہے؟ آپ کی بیوی. کہ میں نے کہا ٹھیک. میں ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر چلا گیا. وہ رشتے میں ان کی خالہ ہے. اب مسئلہ پڑتے گا، بھائی کوئی مسئلہ نہیں، خالہ کے گھر انسان رات گزار لے. کیا میں لیٹ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ گیا. اور آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ یا عین آدھی رات کا وقت آپ اٹھے. میں اٹھا ہوا تھا، کہتا میں لیٹا. آپ اٹھے، ایک مشک لٹک رہی تھی، اس سے جا کے وضو کیا. میں بھی آپ کے بعد فوراً اٹھا اور جا کے وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا. اب کھڑے ہونے میں غلطی کر دی. کھڑا ہونا چاہیے تھا امام کے دائیں طرف، یہ بائیں طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دائیں طرف.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 رکعت نماز کر کے تہجد کی نماز ادا کی. اس کے بعد پھر انہوں نے رپورٹ اپنے والد کو دی. یہ تھے سیرت کے اوپر عمل کرنے والے. اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھو اور رشتہ دیکھو. حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا ہیں. آپ کہتے ہیں چچا باپ کے برابر ہوتا ہے. عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے چچا باپ کے برابر ہوتا ہے. اور بھتیجے سے کہہ سکتے تھے آپ نماز جو رات کی پڑھتے ہیں تہجد مجھے بتا دیجئے. لیکن ان کو قدر تھی. میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو نہیں ہے, حقیقت بتا رہا ہوں. نام لیتے ہیں, ناموس پہ قربان ہونے کا جذبہ یقیناً سچا ہے ہمارا, لیکن قدر نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں پوچھوں گا. بیٹے کو ڈیوٹی لگاتے, جاؤ بیٹا تم جو ہے نا یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کیسے پڑھتے ہیں. ہم میں سے یہ کسی کے اندر جذبہ ہے؟ ہم تو علماء سے پوچھتے ہیں نا, تو علماء سے پوچھتے ہیں تو ان کے اوپر احسان کرتے ہیں. علماء سے پوچھتے ہیں تو ان پر احسان کرتے ہیں. بتاؤ نا ہمارے ملازم ہمیں بتاؤ. یہ ہے اس رسول کی سیرت کی عزت. ہم احسان کرتے ہیں. کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں تو سیکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ باریک باریک مسائل سیکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ علماء سے بحث کرنا اور جو کم علم ہے ان کو اپنا روب جھاڑنا. یہ نہیں. حضرت عباس کہتے ہیں جاؤ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھو اور دیکھنے کے بعد رپورٹنگ مجھے کر دو. وہ پوری رپورٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو لا کے دیتے ہیں. یہ تھے صحیح معنوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عامل. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ تو میں نے ایک صرف مشتعز خروارے دیکھ کے اندر سے چند چاول نکال کے دکھائے ہیں کہ یہ صحابہ کی زندگیاں تھیں. ہمارا کیا حال ہے؟ جو بیٹھ کے بول رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی اس طرح زمانی جمع خرچ کر رہا ہوں. جو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا, تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بس تھوڑی دیر گزارنا ہے, ٹائم پاس کریں گے, یہ بھی ہم بھی سنیں گے, نہ یہ کرے نہ میں کروں. میرا بھائی یہ مقام نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے اوپر جن لوگوں نے قربانیاں دی تھیں, جنہوں نے آپ کے پسینے کے اوپر خون بہایا تھا, ایسے ہی نہیں بہایا تھا. وہ زبانی محبت کے دعوے دار نہیں تھے, وہ زبانی اطاعت کے دعوے دار نہیں تھے. ایک مستشرق کہتا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تم دوسرے نبیوں کے ساتھیوں کی طرح مت سمجھنا. یہ وہ نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں اور جب بحر کلثوم آ جائے تو کہیں موسیٰ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ. موسیٰ تم جاؤ, تمہارا رب جائے, جا کے دونوں لڑو اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اور بائبل کی زبان میں تورات میں موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگے بنی اسرائیلی, کہتے ہیں موسیٰ یہ تو نے کیا کیا؟ مزے سے مصر کے اندر فرعون کی چاکری کرتے تھے, بس یہی کرتا تھا نا, بیٹوں کو قتل کرتا تھا, بیٹیوں کو زندہ کر. اب یہاں تو نے بے آب و گیا میدان میں مار دیا ہے ساحل پہ لا کر, آگے پانی ہے, پیچھے جناب جو ہے نا فرعون آ رہا ہے, جائیں کہاں؟ کہتا ہے یہ صحابہ وہ نہیں تھے. یہ وہ نہیں تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ بقول ان کے پھانسی پہ چڑھ جائیں اور ان کے ساتھی حواری بکھر جائیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ احد کے میدان میں آپ پوچھتے کون مجھ پر جان دینے کے لیے تیار ہے؟ ایک انصاری آتا ہے آپ کے سامنے لڑتے لڑتے شہید ہوتا ہے. آپ پھر کہتے ہیں دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے, چوتھا آتا ہے, پانچواں آتا ہے, چھٹا آتا ہے, ساتواں آتا ہے. لگاتار 7 انصاری صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہید ہوتے ہیں آپ کی حفاظت میں. پھر اور دور دور سے صحابہ جمع ہو جاتے ہیں, آپ کو اپنے گھیرے میں لیتے ہیں. تو میرے بھائیو اس صرف زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہونا جب تک میں سنجیدہ نہیں ہو جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ. میں دیکھوں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس کے پیچھے دلیل کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے, آپ کا عمل کیا ہے. اس میں ہر چیز میں دیکھنا ہے. عقائد, پھر یہ نہیں دیکھو باپ کا عقیدہ کیا تھا, ماں کیا کرتی تھی, پھر دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا, اس نے کس طرح تعلیم دی عقیدے کی.
نماز کا وقت آئے پھر میں یہ نہیں دیکھوں اماں کیسے پڑھتی ہے، ابا کیسے پڑھتے ہیں، بھائی کیسے پڑھتا ہے، پھر دیکھوں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے دیکھتے ہو۔ آپ فرماتے خذو انی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھو۔ آپ نے پوری زندگی میں ایک حج کیا ہے، پہلا اور آخری، سندہ سیری میں، اور صحابہ نے ایک ایک چیز آپ کی جناب جو ہے نا بیان کر دی۔ بعض صحابہ تو اسی کے لیے مشہور ہو گئے کہ حج کی حدیثیں ان سے ملتی ہیں۔ ہر ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک شعبے کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے۔ صبح شام دن رات آنا جانا چلنا پھرنا ایک ایک چیز محفوظ کر لی، اور جن چیزوں کی ضرورت نہیں تھی وہ بھی محفوظ کر لیے۔ یہ تک بتاتے ہیں کہ آپ کے داڑھی کے اتنے بال سفید ہوئے تھے۔ اب یہ تو سیرت سے عمل کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے، یہ داڑھی یہ بال سفید ہونا یہ ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے اتنی آپ کی سیرت سے محبت کی کہ آپ کی یہ چیزیں بھی محفوظ کر لی۔ آج ہم کیا ہیں؟ ہمارے پاس یہ ہے، محترم کہہ رہے تھے نا جناگڑی صاحب، تو میں اس میں اکثر یہ کہہ دیتا ہوں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس سے پوچھو بھائی گال کیوں نہیں اٹھا رہے، کہہ رہے بچے نے موبائل خراب کر دیا۔ یہ بچے تک پہنچا تو اس نے خراب کیا نا۔ جب بڑا ہو جاتا ہے بچہ تو ہم کہتے ہیں اب کیا حال ہے، کہتے ہیں موبائل نے بچے کو خراب کر دیا۔ پہلے بچہ موبائل خراب کرتا ہے، اس کے بعد یہ موبائل بچے کو خراب کر دیتا ہے، دونوں خراب ہو گئے۔ جناب حالت یہ ہے، ایک ٹیچر نے مجھے کمپلین کی کہ یہ شاگرد ایسا ہے کہ یہ 2 کا ٹیبل اس کو یاد نہیں ہے، 2 کا پہاڑا یاد نہیں ہے، یہ جو ہے نا نیٹ سے جناب جو ہے نا 2 کا ٹیبل نوٹ کرتا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو یہ دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں سامنے لائیں گے، وہ واقعات انبیاء کے اور صحابہ کے نہیں لائیں گے، ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ ہمارے پاس واقعات کون سے ہوتے ہیں؟ وہ انگریزوں سے مستعار لیے ہوئے، اپنے ادب کے بھی نہیں ہیں، وہاں سے ادھار لیے ہوئے۔ اس کے بعد تربیت تم کہتے ہو کہ ہم اس کو اسلامی طرز پر اس کی اٹھائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ تربیت ہو قرآن اور حدیث کے ذریعے، اور یہ تربیت وہ کرتا ہے جس کی اپنی تربیت ہو چکی ہو۔ ابھی تو اس کے ابا جان کی تربیت کی ضرورت ہے، ابھی تو اس کی امی جان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ جبھی سے تو انہوں نے اس کو پیدا ہوتے ساتھ ہی موبائل ہاتھ میں دے دیا ہے، تنگ کرتا ہے بولا یہ لو۔ آج حال یہ ہے کہ موبائل ان کے پاس نہ ہو چین نہیں آتا، چین، پریشانی رہتی ہے، اندر سے بے چینی ہوتی ہے۔ اس کا کوئی کام نہیں ہے، یہ 2 سال کے بچے کا کوئی کام موبائل سے نہیں ہے، لیکن ہم مثبت راستے پہ نہیں ڈالتے۔ قرآن کی تعلیم پہ اذان، سورہ فاتحہ، کلمہ، یہ بھی تو اس کے ذریعے ہو سکتا ہے نا، لیکن خود ہماری تربیت نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیں بعض ایسے بچے ہوتے ہیں بمشکل 3 سال ان کی عمر ہوتی ہے اور قرآن کی کتنی صورتیں زبانی فٹ فٹ اس کو یاد ہوتی ہیں، ماحول ہے اس کا نا، اس کو یہی دیا گیا ہے، آپ اس کو جو دیں گے وہ سیکھ لے گا، اس کا قصور نہیں ہے۔ بچے کا ذہن ایک خالی بلیک بورڈ کی طرح ہوتا ہے، آپ اس پہ جو لکھیں گے وہ لکھ دے گا، آپ اس کو قرآن یاد کرا دیں وہ قرآن یاد کر لے گا، آپ اس کو گانے یاد کرائیں وہ گانے یاد کر لے گا۔ سمجھے نہ سمجھے اس کو یاد کرنے سے بحث ہے، کیونکہ ذہن اس کا بالکل صاف ہے۔ تو میرے بھائیو، تربیت کے لیے ہمارے سامنے سیرت ہونی چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اب اگر سیرت سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی
تو اس آئینے کو سامنے رکھ کر، جس طرح ہم شیشہ رکھتے ہیں نا اپنے بال بنانے کے لیے، چہرہ دیکھنے کے لیے، کوئی چیز خراب ہے، کوئی چیز غلط لگی ہوئی ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ سامنے شیشہ رکھتے ہیں، اس کے اندر دیکھ کے اپنی اصلاح کریں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آئینہ یہ ہم سامنے رکھیں، پھر دیکھیں کہ یہ شخص کتنی کالی ہے۔ آئینہ تو کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے نا، جو ہوگا اصل میں وہی اس کی امیج، اس کی شکل آ جائے گی۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آئینہ سامنے رکھتے ہیں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساج میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کے چہرے کا جو عکس ہے وہ ایسا پائیدار، ایسا شفاف، ایسا چمکدار ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، اس جیسا آئینہ کائنات میں دوسرا نہیں ہے۔ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ ہمارے ذہن و سوچ کے اندر ایسا دوسرا آئینہ ہو سکتا ہے، نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ مالک کے پاس کوئی اس کی دوسری جو ہے نا مثال موجود ہے۔ ہمارے پاس ایسا آئینہ موجود ہے، اور اس آئینے کو یہ مقدر، یہ کالی صورتیں صحیح کرنے کے لیے بہترین آئینہ ہے۔ وہ آئینہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہمت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی سیاہ شخصیت کو اس آئینے کے سامنے لے آؤں، ہمت یہ کروں، اور پھر دیکھوں گا جہاں جہاں کوئی خامی ہے، جہاں کالک ہے، جہاں داغ ہیں، جہاں دھبے ہیں، اس کو جناب جو ہے نا اپنے چہرے سے ہٹاؤں۔ وہ آئینہ بتا دے گا کہ ہاں یہ داغ تھا، یہ سیرت مصطفیٰ کا آئینہ دیکھ کر یہ داغ اس نے دور کر لیا ہے۔ یہ خامی تھی عقائد کے اندر، یہ اعمال کے اندر، یہ اخلاقیات کے اندر، یہ معاملات کے اندر، یہ دور کر لیں۔ آج ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم بعض معاملات میں تو بڑے اچھے ہیں، مثلا عقائد کسی کے صحیح ہو گئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کا عقیدہ شرک سے توحید میں تبدیل ہو جائے، شرک کو چھوڑ کر توحید اختیار کر لے، بدعت کو، رسم و رواج کو چھوڑ کر سنت کے راستے پر آ جائے۔ اعمال کی دنیا میں، عبادات کی دنیا میں بہترین راستہ ہے۔ لیکن دو معاملات اور ہیں، معاملات اور اخلاقیات، وہ ہمارے اندر کمیاں ہیں۔ تو اسی پر اکتفا کر رہا ہوں کہ یہ معاملات کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو معاملات ہیں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی کتاب کی روشنی میں ہم صحیح کریں۔ اور یہ جو اخلاقیات ہیں نا، یہ جو ہے نا بہت، جیسے اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حلال چیزیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں، حلال پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جو بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، یہ حلال چیزیں چھوڑے اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن حلال چیزیں چھوڑنے کے بعد حرام چیزیں کھاتے رہتے ہیں۔ غیبت، مومن بھائی کا گوشت کھانا ہے، ہم کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح بہت سی اور چیزیں ہیں ہم نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے رکھنی چاہیے کہ آپ کی تعلیمات یہ من لم یدا قول الزور والعمل بہ، جس نے جھوٹی باتیں، جھوٹے کام کرنا نہ چھوڑا تو پھر اللہ رب العزت کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس کا معنی یہ نہ سمجھے کہ یار اب روزہ رکھ کے ہم غلط کام نہیں چھوڑتے تو روزہ بھی نہیں رکھے، نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اپنے غلط کاموں کو چھوڑنا شروع کریں۔ پہلے تو عزم کر لیں کہ ہم چھوڑیں گے اس دفعہ، اور اس کے باوجود بتقاضۂ بشریت انسان ہے، غلط کام ہو جائے تو اپنے نفس کو واپس کھینچ کے لائے۔ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ غیبت کر رہا تھا، یہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ دھوکہ کر رہا تھا، یہ کاروبار میں تو نے دھوکہ شروع کر، چھوڑ اس کو، تو روزے سے آہستہ آہستہ۔ دیکھو ایک دن میں کوئی ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں جناب جو ہے نا ٹھیک ہو جائے۔ آہستہ آہستہ اس کو گریجولی چھوڑنا شروع کریں تو پھر جو ہے نا ہم ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ بہت سی چیزیں ہم جناب چھوڑ چکے ہوں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ بھائیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک آپ کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے عقائد، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنی اخلاقیات اور دیگر چیزوں کے اندر شامل کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین المؤمنین عباد اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔